آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے۔ تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اندازہ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے، اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو۔ اے مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، تمہارے پاس 1000 کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے۔ اور حد تو یہ بھی ہے، اسلام میں اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں 70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے، لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے، اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے، جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کرنے والا، ہر وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا، اللہ کا فضل تھا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے۔ دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے۔ شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے، یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے، زبان موٹی ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، فلہو اجرانی، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو، یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے، تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا۔ قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی
ठंडक रहती है। इस तरह बादलों को कुछ जमी हुए पानी और बर्फ जैसी चीजें घेरी हुई रहती है। एक टुकड़ा उनके ऊपर आ गया, हजरत उसैद डर गए, उनका घोड़ा हिनहिनाने लगा तो तेजी से उछल कूद करने लगा, और वो कुरान पढ़ रहे थे उसे, और उन्होंने कुरान छोड़ दिया और सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डर लग रहा है, रात को मैं छत पर बैठकर कुरान पढ़ रहा था, सिर्फ मेरी बीवी है और मेरे घर में घोड़ा है, हम मुझे डर ये लगा कि आसमान से कुछ बरस जाएगा और मैं हिलाक हो जाऊंगा। बादल का टुकड़ा यहां तक आ गया था, सर तक आ गया था, और मेरा घोड़ा भी देख करके हिनहिनाने लगा, उछल कूद करने लगा, ये क्या मामला है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराया, कहा उसे तिलावत छोड़ क्यों दिया? और पढ़ते रहते हैं, इसलिए कि वो फरिश्ता है जिसे कुरान सुनने का बहुत शौक है। जब भी कोई कुरान तिलावत करता है तो आसमानों से उतर आता है, यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में आओ, अपने मुंह साफ करके आओ, अपने मुंह की बदबू निकाल करके आओ। पूछा क्यों? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाजों में कुरान की तिलावत करते हो, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं वो अपना मुंह तुम्हारे मुंह से लगा देते हैं, तो मुंह की बदबू ना हो, फरिश्तों को तकलीफ ना हो, इसलिए कि वो कुरान सुनने के शौकीन हैं। जब तुम तिलावत करते हो तो वो उतर जाते हैं और तुम्हारे मुंह से अपना मुंह लगा लेते हैं। कुरान की ये बरकत है मेरे अजीज, दूसरी किताबों के लिए कहीं ऐसी फजीलत नहीं मिलती। ये तो मैं दायरा इस्लाम में मौजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसें आपको पहले बता रहा हूं। मैं फिर दुनियावी मामलात में भी आऊंगा कि कुरान कहां कहां हमारी रहनुमाई करता है। पहले तो हम अपने दायरे में देखें, हम छोड़े हुए हैं ना इसको। इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर, आज तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर, कुरान छोड़ करके ही जलील हुए हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकद्दस चीज तुम्हारे लिए उतारी, पिछली उम्मतों को कभी ये चीज नहीं मिली, कुरान जैसी बरकत किसी उम्मत को नहीं मिली जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तौरात आई है, इंजील आई है, ज़बूर आई है, सबको मालूम है ना, आसमानी किताबें आई। जाओ ऐ मुसलमानों, ढूंढ करके लाओ तौरात का एक नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ढूंढ करके ले आओ इंजील का एक नुस्खा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ज़बूर का एक नुस्खा लेकर के आओ। आज वो किताबें नापैद हैं, और अगर हैं तो उसमें इख्तिलाफ। खुद ईसाइयों के यहाँ 4 किस्म की इंजीलें पाई जाती हैं, यहूदियों के यहाँ तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में, यूनान वालों का अलग, फला जगह का अलग, जर्मनी के अलग, यूके के अलग, अमेरिका के अलग। जाकर के देखोगे तो उनके नुस्खों में अलग अलग तब्दीलियां हैं। ज़बूर नाम की जो किताब थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, वो कहां है? उसकी कितनी आयतें गायब, किसी को नहीं पता। लेकिन दुनिया में अगर खालिद हमेशा रहने वाली कोई किताब है तो कुरान मुक़द्दस है। तुम जाओ अमेरिका में भी तुम्हें यही कुरान मिलेगा जो सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है, अरब में जाओ यही कुरान मिलेगा जो वन्नास पे खत्म हो रहा हो, हिंदुस्तान में आओ यही कुरान मिलेगा जिसके दरमियान में सूरह कहफ है। कहीं पर भी जाओ कुरान उसी तरह से आज मौजूद है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मुसलमानों, कुरान कहीं जाया नहीं होगा, कहीं जाया नहीं होगा। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अल्लाह के जिम्मे में है, इसीलिए कुरान की हिफाजत का जिम्मा उम्मत को नहीं दिया गया, वरना यही हाल होता जैसे पहले की उम्मतों ने किया। ईसाई उलमा क्या करते थे? अमीरों के लिए अलग आयतें बताते थे, गरीबों को अलग आयतें बताते थे, पैसा लेते थे, आयतें बदल देते थे। अगर उम्मत के हवाले ये कुरान भी छोड़ दिया जाता तो दुनियादार जर खरीद मौलवी वो कुरान को भी बेच देते हैं, हुकूमत को राजी करने के लिए आयतें बदल देते हैं। लेकिन अल्लाह ने उम्मत के हवाले नहीं रखा, खुद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, रब ताला खुद फरमा रहा है अल्लाह के एक कलमे में भी तब्दीली नहीं। खौफ किस बात का तुम्हें? इसकी कुरान की इतनी हिफाजत की गई है कि इसके सारे अल्फाज गिन के रख लिए गए हैं। एक लफ्ज भी अगर कम हो गया तो पता चल जाएगा ये कुरान नहीं है। अल्फाज तो दूर की बात है मेरे अजीजों, इसकी सूरतें महफूज हैं, 114 सूरतें हैं, इसमें एक कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी। हम ये सब महफूज हैं। जो आलिम होगा, जो हाफिज होगा, करोड़ों की तादाद में उलमा भी हैं, वो सबको मालूम है। यानी कुरान की ये बातें जानने वाले उलमा की बात कर रहा हूं, सबको मालूम है कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके जो है हर्फ भी गिन लिए गए, आयतें भी गिन ली गई हैं। 6666 आयतें हैं, हरूफ भी गिने गए हैं, जबर भी गिने गए हैं, जेर भी गिने गए हैं, बल्कि इसके नुक्ते भी गिन के रखे गए हैं। कहीं एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकोगे। इस कुरान की इतनी जो हिफाजत है, आज मैं आपको बताऊं, कभी किसी नॉन मुस्लिम के पास जाओ और
اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے، اسلام ہی سچا دھرم ہے، کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ، انکار کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو پلٹا دیا، بہت سارے معجزے ہیں، وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، وہ اس زمانے میں تھے، میں کہاں دیکھا ہوں؟ اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، یہ سب کہانیاں ہوں گی، ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہر کوئی کہے گا۔ تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے۔ اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا پروف قرآن ہے، لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو۔ کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں، کسی لیبارٹری میں بھی، کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں۔ یہ میری بات نہیں، ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے۔ تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا، وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا، کہ جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجا یوم القیامت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے، اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ۔